مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وقال عز وجل كما ورد في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج کا پروگرام روڈ ٹو ہیون میں آپ کا میزبان یعنی عامر خان انشاءاللہ آج توبہ، اس کی حقیقت، اس کی اہمیت، اس کی شرائط اور اس کی فضیلت کے موضوع پر گفتگو کریں گے. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے آج اس موضوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس موضوع کا اس کے جو لفظی اور لغوی معنی ہیں، جو اصطلاحی معنی ہیں، اس کو سمجھیے. عربی زبان میں تابا یا توبو کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، رجوع کرنا، واپس آ جانا. تابا الہ کے ساتھ جب یہ بندے کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بندہ نافرمانی کر رہا تھا، خطا کارانہ زندگی گزار رہا تھا، تو وہ توبہ کر کے یعنی اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ آئے، اللہ کے دین کی طرف واپس پلٹ آئے، شریعت کے احکامات کی طرف واپس پلٹ آئے، یہ ہے توبہ. اسی طرح جب یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تابہ اللہ کے صلے کے ساتھ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں پر جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں انتہائی محبت اور شفقت اور عنایتوں کے ساتھ متوجہ ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال اس کی اہمیت کے حوالے سے 3 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت مبارکہ یہ سورہ زمر کی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، ظلم کر لی ہیں، گناہ کر لیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 ہے سورۃ الزمر کی. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ مجھ سے یہ کہیں کہ دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سب کچھ آپ لے لیجئے اور ہمیں یہ آیت مبارکہ دے دیجئے، تب بھی میں اس پر راضی نہیں ہوں گا کہ یہ آیت مبارکہ دوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں انتہائی عظیم وعدہ فرمایا ہے انسانوں سے کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، زیادتیاں کر لی ہیں، گناہ کر لیے ہیں، نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. بہرحال سورہ زمر آیت نمبر 53، واقعہ یہ ہے کہ توبہ کے موضوع پر قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم آیت مبارکہ ہے. آئیے ذرا اس توبہ کے تصور کو ہم سمجھتے ہیں. اصل میں یہ ہے کیا، کتنی بڑی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. دیکھیں جس معاشرے میں گناہ کے بعد، غلطی کے بعد کوئی یہ تصور نہ ہو کہ بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلے گا
کہ وہ جو گنہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، وہ کبھی بھی ان کی اصلاح نہیں ہوگی، اور ایسے لوگ مزید جو ہے وہ گنہگار سے گنہگار تر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ دین اسلام ہے الحمدللہ کہ جس میں توبہ کرنا ایک عبادت کے جو ہے مترادف قرار دیا گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلی عبادت جو کی وہ توبہ ہی تھی۔ ظاہری بات ہے ان سے بھی یہ خطا ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، لیکن ہو گئی غلطی، خطا ہو گئی۔ اب ان کو اس خطا پر ندامت تھی، شرمندگی تھی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف متوجہ فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کے گناہ کو، ان کے خطا کو معاف فرما دیا۔ بہرحال اس حوالے سے وہ الفاظ بھی قرآن حکیم میں ملتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے یہ الفاظ بھی نقل کر دیے آدم علیہ السلام کے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہم نے گویا ہم سے خطا ہو گئی، اور اگر تو نے بخشا نہیں اور تو نے ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم تو یقیناً خطا کاروں میں سے اور گناہ گاروں میں سے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو گویا یہ تصور اسلام نے دیا کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چیز بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، روئے، گڑ گڑائے، شرمندہ ہو، اور آئندہ وہ وعدہ کرے کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یعنی جب انسان کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو یہ ادا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جن لوگوں کو ٹھکانہ عطا فرمائے گا، جن لوگوں کو سایہ عطا فرمائے گا، وہ 7 افراد ہیں، اور ان 7 افراد میں سے ایک ایسے شخص کا نام بھی آتا ہے کہ جو تنہائی میں اپنے گناہ پر ندامت کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو کے ساتھ روتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً جو ہے اس کے خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک وہ جو خوف خدا کی وجہ سے، تنہائی میں خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں میں آتا ہے بندہ مومن کے، اور جیسے ہی وہ آنسو کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور دوسرا قطرہ وہ ہے جو میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے جہاد کرتے ہوئے، جب کوئی شخص اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور اس کے خون کا قطرہ، پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بہرحال یہ تصور ہے توبہ کا کہ انسان سے جب کوئی غلطی ہو جائے تو روئے، رب کو رب مان کر اس سے معافی مانگے، شرمندہ ہو۔ رب کا وعدہ ہے، اور رب وہ ہے جو ہماری ماؤں سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لہذا رب کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً وہی تو ہے جو بخشنے والا ہے اور بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی الحمدللہ اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ توبہ گویا دین اسلام میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آئیے اس کا ہم دوسرا پہلو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں۔ دیکھیں، توبہ محض چند کلمات کو پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر تصور یہ ہو چکا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح پڑھ لی جائے 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک معاف فرمانا چاہے تو اللہ پاک اختیار رکھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے اپنے کلام میں توبہ کے کچھ شرائط بھی بیان فرمائی ہیں، کچھ آداب بھی بیان فرمائے۔ لہذا توبہ کے حوالے سے سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کی 3 شرائط بیان فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا من تابا، توبہ اس شخص کی قبول ہوگی کہ جو توبہ کرے۔ اب یہاں توبہ سے مراد رجوع کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، پلٹے واپس آئے، اللہ کی طرف آئے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ ایک شخص سیدھے راستے پہ چل رہا تھا، اچانک بھٹک گیا، وہ راستہ اس کو ملا نہیں، اس نے کہیں اور گاڑی موو کر لی، کہیں اور جو ہے وہ ٹریک چینج کر لیا۔ اب اس کو اچانک اندازہ ہوا کہ مجھے تو اس طرف جانا تھا، میں تو اپنا راستہ بھٹک چکا ہوں۔ فوری طور پر وہ سیدھے راستے کی طرف، جو صحیح راستہ تھا، اس طرح واپس پلٹ آئے۔ یہ ہے انسانی ایک مسلمان کی جو روش ہونی چاہیے۔
بہرحال الا من تابہ سے مراد یہ ہے کہ جو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر وہ چل رہا تھا، اس سے اگر وہ بھٹک گیا کسی بھی وجہ سے، چاہے غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، معاشرے کی غلط روش کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جب وہ بھٹک گیا تو واپس اس کو جو پلٹنا ہے اس کو کہتے ہیں توبہ، الا من تابہ، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے یعنی پلٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ نمبر 2 وہ آمنا، اور وہ ایمان لائے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بحث میں آپ کو بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے انسان کا جو ایمان حقیقی ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ لہذا توبہ کی شرائط میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب انسان رجوع کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف تو اپنے ایمان کی تجدید کرے، یعنی کلمہ شہادت دوبارہ سے پڑھ کر پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو دوسری شرط الا من تاب و آمن، اور تیسری اور عملی شکل کیا ہے؟ وعمل عملا صالحا، اور پھر وہ نیک عمل کر کے دکھائے۔ اب صرف توبہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ چھٹا کلمہ پڑھنے سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا عمل جو ہے وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہے واقعتاً۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، بے شمار لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے رمضان المبارک میں، خاص طور پر جن لوگوں کو اعتکاف کی توفیق مل جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، گویا 10 دن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر میں مہمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، دن میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو بھی قیام ہو رہا ہے، تراویح بھی ہو رہی ہے، گویا 24 گھنٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ 10 دن گویا ان کو موقع ملتا ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا، اپنے خطاؤں کو معافی مانگنے کا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر اس کی توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس کا ثبوت اس بات سے ملے گا کہ رمضان مبارک کے ختم ہو جانے کے بعد جب وہ گھر آتا ہے، اب اس کے اعمال کیسے ہیں؟ کیا وہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ رہا ہی نہیں پڑھ رہا؟ اسی طرح حرام خوری سے اس نے اپنے آپ کو بچایا نہیں بچایا شعوری طور پر؟ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط معاملے میں ملوث ہو، سودی لین دین میں ملوث ہو، رشوت لیتا تھا، دوسروں کا مال کھاتا تھا، لیکن رمضان میں اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی، اس نے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، معافی مانگ لی۔ تو عملی طور پر ثابت ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد اب اس کی زندگی کیسی ہے۔ اگر بعد کی زندگی بدل گئی ہے، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماضی کے تمام معاف ہو گئے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا۔ سورہ فرقان کی آیت مبارکہ واقعہ یہ ہے کہ اتنی اہم آیت مبارکہ ہے قرآن حکیم کی۔ الفاظ سنیے گا ذرا، آخر میں الفاظ کیا ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دیتا ہے اچھائیوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا۔ آپ کسی بھی مذہب کا جائزہ لے لیجئے، کسی مذہب میں ایسا تصور توبہ کا نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام میں ہمیں عطا فرمایا۔ گویا ماضی میں جتنے بھی گناہ ہوئے اگر وہ معافی مانگ لے، رو لے، گڑ گڑا لے، شرط پوری کر لے، توبہ کر لے، سچی توبہ، ایمان لے آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، صحیح معنوں میں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اپنی روش درست کر لے، اعمال صالح کرنا شروع کر دے، تو الفاظ کیا ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبدیل فرما دیتا ہے ایسے لوگوں کی برائیوں کو اچھائیوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اس حوالے سے حدیث مبارکہ بھی آتی ہے کہ جب بندہ اپنے ماضی کے گناہوں پر روتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور ہوتا ہے احساس کہ انسان اپنے ماضی میں کیا کیا کرتا رہا، کیا کیا غلط کاریاں کرتا رہا، تنہائی میں جب خاص طور پر روتا ہے، تو جب وہ روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک اسی شعور کے ساتھ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ ہمارے دین میں ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح توبہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب انسان سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے رب سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح توبہ کے حوالے سے شرائط میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ نمبر 1، توبہ کی جائے، صحیح معنوں میں رب کی طرف پلٹا جائے۔ نمبر 2، ایمان کی تجدید کی جائے، ایمان شعوری سطح پر دوبارہ سے جو ہے اس کی تجدید کی جائے۔ اور نمبر 3، اپنے عمل سے ثابت کیا جائے کہ اس نے ماضی میں جو کچھ کیا تھا اس پر شرمندہ ہے، اور اب آئندہ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے تمام گناہوں کو، تمام غلط روش کو چھوڑ دیا۔ اب آئیے توبہ کی 3 مختلف صورتیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی اور خوبصورت ترین توبہ کی شکل جو ہے وہ یہ ہے
کہ انسان سے جب بھی کوئی گناہ ہو فوری طور پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. سورہ نساء اس حوالے سے بہت ہی پیاری آیت مبارکہ. سورہ نساء